اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی ہر حاجت پوری ہو، ہر خواہش پوری ہو، مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو۔ جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں کہ ہماری فلاں دعا قبول نہیں ہوگی، فلاں حاجت پوری نہیں ہوگی، یا ہم جس طرح یہ کام چاہتے ہیں اس طرح یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ مایوس لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ سامعین، مایوس نہ ہوا کریں۔ مایوسی ایک کفر ہے۔ آپ اللہ پہ یقین رکھا کریں، اللہ پہ توکل رکھا کریں۔ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا، ہر مشکل و مصیبت سے آپ کو نجات دے گا اور آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ بس آپ کو جس طرح عمل بتایا جاتا ہے، جس ترتیب سے، جس طریقہ کار سے وظائف بتائے جاتے ہیں، اگر آپ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے وظائف کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی، ہر خواہش بھی پوری ہوگی، ہر دعا بھی قبول ہوگی، اور اللہ کریم کی رحمتیں، برکتیں آپ پر بارشوں کی طرح برسیں گی۔ اللہ کریم ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا، آپ کو کبھی بھی مشکلات یا مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر آپ پہ کوئی مصیبت اچانک آ پڑے گی، کوئی مشکل آ پڑے گی، تو اللہ آپ کی پردہ غیب سے مدد کرے گا۔ بس آپ اللہ کو پکار کر تو دیکھیں، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو کن فرمائے گا۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک ہماری تمام مشکلات کو حل کرے گا، حاجات کو پورا کرے گا۔ بس آپ نے پوری توجہ اور یقین سے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر برائے حاجات کے لیے ہے۔ حاجات کو پورا کرنے کا بہت ہی مختصر سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت، پریشانی یا حاجت درپیش ہو، یا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ دعا فوراً قبول ہو جائے، تو ایسے حالات میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کی نیت کر لینی ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 4 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ نوافل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ نوافل آپ نے اس طرح ادا کرنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور پھر رکوع سجود چلے جانا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھ کے رکوع سجود چلے جانا ہے، اور پھر سلام پھیر لینی ہے۔ 4 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے، جائے نماز پہ بیٹھ جانا ہے، اور یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے آپ کا پورا دھیان وظیفے کی طرف ہو۔ الگ کمرے میں بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد جائے نماز پہ ہی بیٹھ جانا ہے، دونوں ہاتھوں کو آپ نے اٹھا لینا ہے اور 100 مرتبہ آپ نے یا ربی یا ربی یا ربی کا ورد کرنا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ یا ربی یہ 1 مرتبہ ہو گیا، یا ربی یہ 2 مرتبہ ہو گیا،
یا ربی، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ نے 100 مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ اور اگر آپ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 1000 مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی کو پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا یقیناً آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی درپیش ہو تو آپ نے نماز مغرب ادا کرنے کے بعد نوافل ادا کرنے ہیں، اور نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ اللہ کے ناموں کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو کوئی مشکل سے مشکل حاجت درپیش ہے، یعنی آپ کے پاس صرف ایک دن ہے، آپ نے اس عمل کو رات کو کرنا ہے، دعا کرنی ہے، صبح تک انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش پوری ہوگی، لیکن آپ نے اس عمل کو پوری توجہ اور یقین سے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مسلسل 7 دن تک اس عمل کو کریں گے تو اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ اللہ سے آپ جو دعا بھی مانگیں گے، خدا سے آپ جو چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ نوافل ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ آپ نے یا ربی یا ربی یا ربی کا ورد کرنا ہے۔ اگر آپ 1000 مرتبہ اس عمل کو 7 دن تک مسلسل کرتے رہیں گے تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی۔ ایمرجنسی حاجت کو پورا کروانے کے لیے آپ نے 1000 مرتبہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ لیکن اگر کام ہونے میں بھی 7 دن ہیں تو آپ 7 دن تک مسلسل اس عمل کو 100 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جتنی آپ کی ہمت ہے اتنی مرتبہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو 2000 مرتبہ، 5000 مرتبہ یا 10,000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی لگن ہے، آپ کا اپنا پیار اور محبت ہے۔ جتنے پیار اور محبت سے آپ اللہ سے مانگیں گے اتنے پیار اور محبت سے اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ جتنی مانگنے کی لگن زیادہ ہوگی اتنا اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 7 دن تک کرنا ہے۔ اللہ کریم آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے گا، آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے حاجات کو پورا کروانے کا، دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ بھی توجہ سے سن لیں۔ جو شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہے، سخت سے سخت کام درپیش آ گیا ہے، مصیبتوں نے آ گھیرا ہے، تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد سجدے میں سر رکھ کر 41 مرتبہ ان کلمات کا ورد کرے جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا نستعینک ونستغفرک بأمی یحییٰ بن زکریا یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ہر نماز کے بعد سجدے میں سر رکھ کے 41 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ اگر آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر 41 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ بھی آپ ان کلمات کا ورد کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن 41 مرتبہ اگر آپ ان کلمات کا ورد کر کے اللہ سے جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ اس عمل کو بھی آپ نے مسلسل 7 دن تک کرتے رہنا ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، پاورفل عمل ہے، قرآنی عمل ہے، قرآنی آیات کا عمل ہے۔ قرآنی آیات، قرآنی صورتیں تو ہوتی ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آج میں نے آپ کو 2 طرح کے وظائف بتائے ہیں برائے حاجات کے لیے۔ حاجات کو پورا کرنے کے لیے، دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے آپ ان کلمات کو لازم پڑھیں، ان وظائف کو لازم پڑھیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔